ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے، اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز، اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا۔ مگر جانتے ہو اللہ کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہ کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو جس نے اس کے در سے رخ ہی موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ وہ تو بس تمہیں آزمائش سے گزار کر بہترین دینا چاہ رہا ہے۔ بہت ٹائم سے تم اس انتظار میں ہو کہ تمہارے لیے اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ پاک تم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولے گا۔ تو سنو، اگر تم پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو اللہ پاک نے تمہارے لیے اس مصیبت سے نکالنے کا راستہ بھی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ پاک قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تمہارا دل بہت تکلیف میں ہے، اس زندگی نے تمہیں تھکا دیا، تمہاری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن میری بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اپنے بندے کی آنکھ سے نکلے آنسو ضائع نہیں کرتا۔ اگر تمہیں اپنی تکلیفوں میں اللہ یاد آتا ہے تو یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تمہیں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دی۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے ہی تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ ہمارے نبی پر کس قدر تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے ہر تکلیف میں صبر سے کام لیا۔ جو انسان صبر کرتا ہے پھر اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوا کرتے۔ معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے قرآن میں بہت جگہ خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ تم بس اپنے رب پر توکل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں، اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یقین کا مطلب یہ تھوڑی ہے
کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی پریشانی میں کمی ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔